اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم ان الظاہر ان کل من قال بکفایت الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به لا من جهة سببية الفعل تعبدا۔ شیخ اعظم یہاں سے اشارہ کرتے ہیں اور سابقہ گفتگو بھی اسی حوالے سے تھی، ارتباط ہے اس مطلب کا سابقہ درس کے ساتھ، کہ رضائے قلبی کافی ہے اجازہ متحقق ہونے کے لیے۔ اس پر شیخ اعظم مصر ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس رضا سے کشف کرنے والا چاہے لفظ ہو، کنایہ ہو، فعل ہو، یہ سب کواشف ہیں۔ لہٰذا یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان الظاہر ان کل من قال، جس فقی نے بھی کہا ہے کہ وہ فعل جو کشف کرے رضائے مالک سے، جیسا کہ اکل ثمن ہے مثلاً، مالک اصلی عجز تو نہیں کہتا بلکہ ڈائریکٹ جا کر اس ثمن کو اٹھا لیتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے، یا زوجہ قبل تو نہیں کہتی ہیں جس کی فضولی نے جس کی شادی کروائی ہے، بلکہ حق زوجیت دیتی ہے مثلا مباشرتاً زوج کو، تو اس فقی نے جس فقی نے اس فعل کو کافی سمجھا ہے، اکتفا بھی، اس فعل پر جو اکتفا کیا ہے وہ کس عنوان سے اس فعل پر اکتفا کیا ہے؟ من جہت الرضا المدلول علیہ بھی بہذا الفعل، رضا کی جہت سے اکتفا کیا ہے، وہ رضا جس پر فعل دلالت کرتا ہے، فعل کے لیے مدلول واقع ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا۔ لا من جہت سببیت الفعل تعبدا، نہیں کہ خود فعل ہی تعبدی ہے، فعل کے لیے ہی کوئی موضوعیت حاصل ہے، نہیں، فعل کاشف ہے اس رضا پر، اس رضا سے، اسی لیے اس فعل پر اکتفا کیا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ فعل پر اکتفا کرنا من باب التعبد ہے، نہیں، فعل پر اکتفا کرنا من باب التعبد نہیں، بلکہ من باب انہ کاشف عن الرضا، من باب ان الفعل يدل على رضا القلب، اس باب سے جو ہے ان فقہاء نے کفایت کافی سمجھا اس فعل کو۔ وقد صرح غیر واحد بأنه، بعض فقہاء نے صراحت سے کہا کہ لو رضی المکرہ بما فعلہ صح، اگر مکرہ راضی ہو جائے بما فعلہ، جس کام کو حالت اکراہ میں انجام دیا ہے اس کے بارے میں، بلے اگر مکرہ اگر رضا کا اظہار کرے تو صح، ما فعلہ صحیح ہوگا کہا ہے۔ وَلَمْ يُعَبِّرُوا بِالْإِجَازَةِ، انہوں نے نہیں کہا کہ جو ہے لو اجاز المکرہ بما فعل، تائیں کہ آپ لفظ کو معتبر جانیں اور اجازت کو جو ہے لفظ میں منحصر کریں، بلکہ لو رضی المکرہ کہا ہے۔ اب وہ رضائے مکرہ اجازت کے ذریعے سے ہو، فعل کے ذریعے سے ہو، کنایہ کے ذریعے سے ہو، خلاصہ کلام۔ وقد ورد فی من زوجت نفسها فی حال السکر، اور اسی طرح کچھ روایتیں بھی آئی ہیں کہ جس میں فعل کے ذریعے سے کشف ہوتا ہے رضائے قلبی، مثلا حالت سکران میں جس نے خاتون نے کسی کے لیے اپنے آپ کو زوجہ قرار دیا ہے، عقد کیا ہے حالت سکران میں، کیا وارد ہوا؟ انہا، یہ خاتون، اذا اقامت معہو، یعنی اگر وہ خاتون اس شوہر کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے حالت سکران میں، بھلے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، بیٹھنا یہاں اقامت سے مراد یعنی تمکین دے اس کو، شوہر کو، تو بعدما افاقت، سکران سے نکلنے کے بعد، تو فذالک رضا منہا، یہی اقامہ، اس کے ساتھ قیام کرنا، تمکین، یہی رضا ہے کہا ہے۔ تو اگرچہ اس روایت کی دلالت میں تأمل ہے، اس نص کو، اس روایت کو لینے میں تأمل ہے، چونکہ حالت سکران میں عقد کو وجود میں آنا یہ خود ہی محل کلام ہے،
مگر ہم اس سے غض نظر اس روایت کی دلالت صحیح بلے اخذ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ شاہد اس میں ہے کہ شاہد مثال کہ اذا اقامت معه بعد ما افاقت، حالت سکران سے نکلنے کے بعد اگر یہ خود حالت اختیار اور حالت عقل میں حالت عقل میں ہوشیاری میں اگر یہ خود جا کے تمکین دے دیں تو اس کو رضا شمار کیا گیا ہے، فذلک رضا منہا۔ پھر یہاں پر جو ہے شرط یہ نہیں ہے کہ جو ہے الفاظ ادا کریں، مثلا یہ بھی ایک قرینہ ہے ہماری رائے پر کہ جس میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رضائے قلبی کافی ہے اجازہ میں۔ وعرفت ایضاً، اور آپ نے اور پہچانا مزید شواہد میں سے شاہد یہ کہ استدلالہم فقہا کی استدلال علی کون الاجازہ کاشفہ، اجازہ کاشفہ ہونے پر انہوں نے کیا دلیل قائم کی؟ بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک کہا ہے، عقد فضولی تمام شرائط کے جامع ہے سوائے رضائے مالک نہیں ہے کہا۔ فإذا حصل، اب یہ رضا اگر حاصل ہو جائے تو عمل السبب التام عملہ، سبب تام اپنا اثر دکھائے گا، اپنا عمل ظاہر کرے گا، اور وہ ہے عقد، عقد کو سبب تام قرار دیا۔ تو یہاں پر عدا رضا المالک قرینہ ہے کہ جو ہے رضائے مالک معتبر ہے۔ اب رضائے مالک سے کشف کرنے والی چیز کو لفظ کی صورت میں ہو، فعل کی صورت میں ہو، کنایہ کی صورت میں ہو۔ وبالجملہ خلاصۃ الکلام فالدعوى الاجماع فی المسألہ دونہا خرط القطعات، یعنی اس مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کرنا، کس مسئلے میں؟ کہ اجازہ میں لفظ کا ہونا ضروری ہے، مبرز لفظی ہونا ضروری ہے، رضا کافی نہیں ہے، اظہار ہونا، بلے لفظ کے ذریعے سے اظہار ہونا ضروری ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ دعویٰ دونہا خرط القطعات، اس دعویٰ سے آسان کام کیا ہے؟ جو کم ہے وہ خرط القطعات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قطعات جو پودا ہے، جو کانٹے دار پودا ہے، اس کو پر ہاتھ پھیرنا دون ہے، کم ہے اس دعویٰ اجماع، یعنی دعویٰ اجماع کرنا اتنا مشکل ہے کہ کانٹوں پر ہاتھ پھیرنا آسان ہوتا ہے، دون ہے، نیچے ہے۔ وحینئذ جب یہ اجماع درست نہیں ہے اور بلکہ رضائے قلبی کافی ہے تو فالعمومات المتمسک بحال صحت الفضولی، وہ تمام ادلہ جن سے عمومات جن سے صحت فضولی کو کسب کیا ہے اور تمسک کیا ہے صحت فضولی کے لیے، السالمہ عن ورود مخصص علیہا، اور ان عمومات پر کوئی جو ہے کسی مخصص نے تخصیص نہیں دی ہے، عدا ما دل علی اعتبار رضا المالک احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، یہ عمومات پر باقی ہے، کوئی مخصص وہاں پر وارد نہیں ہوا ہے سوائے ایک، وہ کیا؟ علی اعتبار رضا المالک فی حل مالہ انتقال مالہ الی الغیر ورفع سلطنت عنہ، سوائے کون سی مخصص ہمارے پاس آئی ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، طیب نفس اور رضائے مالک، اس نے ان عمومات کو تخصیص دی ہے، باقی کوئی اور مخصص نہیں ہے۔ تو یہ جو عمومات ہیں، فالعمومات اقوى حجہ فی المقام، بہترین دلیل ہے، قوی ترین حجت ہے ما نحن فی میں، مقام میں، یعنی کیا مطلب کہ عقد فضولی میں جو بات میں اجازہ کی ضرورت ہے وہاں پر مبرز لفظی ضروری نہیں ہے، وہ عمومات کافی ہے کہ احل اللہ البیع اور اوفوا بالعقود، یہ جو عمومات قرآنی ہیں، کوئی مخصص یہاں پر ایسی مخصص نہیں ہے جس کی وجہ سے لفظ کو ہم معتبر جانیں، سوائے کون سی مخصص آئی ہے؟ رضائے مالک، مال حلال ہونے کے لیے، مالک کے مال حلال ہونے کے لیے، مال منتقل ہونے کے لیے، اور مالک کی سلطنت کو اٹھانے کے لیے مالک کا راضی ہونا، یہ مخصص ہے۔ جب یہ مخصص ہے تو رضائے مالک ملا کے رضائے مالک معتبر ہے۔ اب وہ رضائے مالک کا اظہار لفظ کے ذریعے سے ہو، فعل کے ذریعے سے، جس چیز کے ذریعے سے بھی ہو، وہاں پر شرط نہیں ہے کہ لفظ ہی ہو۔ خوب، مضافاً الی ما ورد فی عدت اخبار، اسی طرح سے اور جو ہے ہمارے پاس
کچھ روایات ہے کہ من ان سکوت المولا بعد علم ہی، مولا کا ساکت ہونا علم ہونے کے بعد، بتزویج عبد ہی، عبد کے تزویج کے بارے میں علم ہونے کے باوجود ساکت رہنا، اقرار منہ، اس مولا سے اقرار ہے، لہو، اس عبد کے لیے، علیہ، علی ھذا التزویج۔ دیکھیں یہ بھی جو ہے یہاں پر بھی مبرز لفظی نہیں ہے۔ وما دل، اسی طرح ایک اور شاہد کہ علی ان قول المولا لعبدہ المتزوج بغیر اذنہ، اگر مولا اپنے عبد جس نے مولا کی اذن کے بغیر شادی کی ہے اس سے کیا کہیں، طلق، یہ جو قول مولا ہے طلق یدل علی الرضا بالنکاح، یہ قول دلالت کرتا ہے رضا بالنکاح پر، فیصیر اجازتا، بس یہی رضا اجازہ ہے، یہی رضا اجازہ ہے۔ بھلے بلکہ یوں کہیں کہ قول مولا طلق کہنا یہی اجازہ ہے، فیصیر اجازتا، کیونکہ یہ کیا ہے، بھلے لفظ رضا پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیوں دلالت کرتا ہے یہ رضا پر، اس لیے کہ طلاق ہوتی ہی نہیں جب تک اس سے پہلے عقد متحقق نہ ہو، اور عقد متحقق کب ہوگی، جب مالک راضی ہو، ٹھیک ہے نا، مالک راضی ہو۔ عبد کی تزویج کے لیے کم از کم نکاح سے پہلے رضا کا اظہار ہو، تاکہ کہ طلاق کا مورد، طلاق کا عنوان سامنے آئے گا، اور طلاق متحقق نہیں ہوتی مگر یہ کہ پہلے نکاح متحقق ہو، اور نکاح متحقق تب ہوگا جب جو ہے مالک راضی ہو۔ لہذا قول مولا طلق کہنا دلالت کرتا ہے کہ رضا پہلے حاصل ہوئی ہے، بھلے رضا پہلے حاصل ہوئی ہے، اسی لیے طلق کہہ رہا، وہ اللہ معنی نہیں بنتا ہے طلق کہنے کا، تو گویا یہ ایک اجازہ ہے، یعنی رضا ہی اجازہ ہے جس پر یہ طلق دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح وعلا، اور یہ بھلے اور وہ روایتیں جو دلالت کرتی ہیں، یعنی وما دل علی ان قول المولا وما دل علی ان المانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولا معصیت المولا، جو مانع ہے کس چیز کے لیے، عبد نکاح عبد کے لازم ہونے کے لیے، بغیر اذن مولا کے جو نکاح کو انجام دیا ہے اس کے لازم ہونے کے لیے کیا چیز مانے ہیں، معصیت المولا، معصیت مولا، یہ معصیت التي ترتفع بالرضا، رضا، اگر رضا کا پتہ چل جائے تو جو ہے وہ معصیت رفع ہوگی، یہاں کوئی لفظ ضروری نہیں ہے رضا کے لیے۔ وما دل، اسی طرح وہ روایت جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ان التصرف من ذی الخیار رضا منہ، صاحب خیار اگر تصرف کرے تو یہ فعل ہے، تصرف ایک فعل ہے، رضا ہے، وغیر ذالک، اسی طرح یعنی جس کے پاس خیار ہے اگر وہ جو ہے تصرف کرے تو یہ تصرف کیا ہے، رضا ہے، معاملہ جو ہے لازم ہونے کے لیے ہو، اور حق خیار ساقط ہوگا اس تصرف کے ذریعے سے۔ مثلا آپ یوں کہیں کہ جو ہے مشتری نے اما کو، کنیز کو خریدا ہے اور اس میں تصرف کریں، اس میں اس کے ساتھ وطی کریں، تقبیل کریں، جو زوجیت کے مثلا احکام ہیں، تو پھر یہ تصرف کیا ہے، تصرف کے بعد پھر جو ہے خیار ساقط ہوتا ہے۔ خوب، بقی فی المقام، یہاں پر ایک نقطہ باقی ہے، وہ کیا، انہ اذا قلنا بعدم اعتبار انشاء الاجازہ باللفظ، لفظ کے ذریعے سے اجازت کو انشاء کرنا معتبر نہیں ہے، جب ہم اس چیز کے قائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کفایت مطلق الرضا او الفعل الدال علیہ، اور ہم اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ جو ہے مطلق رضا کافی ہے یا وہ فعل جو اس رضا پر دلالت کرے، تو فینبغی، پھر سزاوار یہ ہے کہ ان یقال بکفایت وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد او سابقا، کہتے ہیں کہ پھر یہ رضا چاہے مقارن للعقد ہو یا سابق للعقد ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تب بھی صحیح ہونا چاہیے، جب بعد میں رضا ملحق ہونے سے کوئی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر رضا اگر مقارن ہو یا جو ہے سابق ہو تو بھی معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَضْنَا، اب آ جائیں، أَنَّهُ عُلِمَ رضا المالک بقول او فعل، اگر معلوم ہو جائے رضا مالک
قول کے ذریعے سے معلوم ہو جائے یا فعل کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، جو کہ یدل علی رضا ہو، جو مالک کی رضا پر دلالت کرتا ہے، ببیع مالہ تکفی فی اللزوم۔ اگر رضا لاحق کی وجہ سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر جو رضا مقارن ہو یا رضا سابق ہو تو یہ معاملہ بھی لازم ہونا چاہیے، بس ختم، یعنی اجازے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ معاملہ گویا فضولی نہیں ہے، ختم، کیونکہ رضا متأخر ہو تو فضولی ہے۔ اب رضا اور معاملہ درست بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اگر یہی رضا کا علم ہو جائے، مالک کی رضا کا علم ہو جائے اور وہ بھی رضا مقارن ہو عقد کے ساتھ یا سابق ہو، تو پھر معاملہ فضولی ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی پھر لزوم کے لیے ہم محتاج نہیں ہیں، معاملہ لازم ہونے کے لیے اجازے کی طرف، اس لیے کہ لأنما یؤثر بلحوقہ، وہ چیز جو لاحق ہونے سے لاحق ہو کے مؤثر ہوتی ہے تو یؤثر بمقارنتہ بطریق اولا، ہاں مقارنت کے ساتھ بطریق اولا مؤثر ہونا چاہیے۔ خوب، بھلے وجہ اولویت کیا ہے؟ اس لیے کہ لحوق لاحق ہونے کے باوجود مؤثر ہے، وحالان کہ وہاں پر یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ جو ہے تاثیر کے لیے مقارنت شرط ہے، مقارنت شرط ہونے کے احتمال کے باوجود اگر وہ مؤخر ہو کے مؤثر ہو سکتی ہے رضا، تو مقارن ہو کے بطریق اولا ہونی چاہیے۔ مگر یہ مصنف کی رائے ہے، اور مصنف نے پہلے بھی کہا ہے کہ مشہور کے خلاف اگر رضا کا علم ہو جائے تو وہ معاملہ فضولی ہونے سے ہی نکل جائے گا اگر رضا مقارن ہو تو، لیکن والظاہر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک، اصحاب اس چیز کے ملتزم نہیں ہیں۔ وہ کس چیز کے ملتزم نہیں ہیں؟ یعنی رضا مقارن یا رضا سابق ہو تو معاملہ لازم ہو جائے گا، اجازے کی طرف ہم محتاج نہیں ہوں گے، اس چیز کے ملتزم نہیں ہیں۔ فمقتضى ذلک، اسی عدم التزام، یہ ملتزم نہ ہونے کا مقتضا کیا ہے؟ اللہ یصح الاجازہ، اجازہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، الا بما لو وقع قبل العقد كان اذنا، مگر اجازت اس چیز کے ذریعے سے درست ہے کہ اگر یہ چیز عقد سے پہلے ہو تو اس چیز کو اذن کہا جائے، مخرجا للبیع عن بیع الفضولی، وہ اذن کی جو بیع کو فضولی ہونے سے خارج کرتی ہے، اور وہ ہے لفظ، وہ کیا ہے؟ اذنت لک، کیونکہ یہی رضا اظہار ہو لفظ کے ذریعے سے عقد سے پہلے تو اذن کہلاتا ہے، یہی رضا قلبی کا اظہار عقد کے بعد ہو تو اجازہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اصحاب اور مشہور اس بات کے ملتزم نہیں ہے کہ صرف رضا کے بارے میں علم ہونے سے، رضا مقارن کے بارے میں علم ہونے سے معاملہ لزوم ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اس چیز کے ملتزم نہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اجازہ درست نہیں ہے مگر اس چیز کے ذریعے سے درست ہونی چاہیے جو چیز اگر عقد سے پہلے ہو تو اذن کہلائے اور عقد کے بعد ہو تو اجازہ کہلائے، اور وہ ہے اظہار باللفظ، لفظ کے ذریعے سے اظہار ہونا چاہیے۔ تو خوب، یہ پھر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے شروع میں جو نزاع شیخ انصاری اور مشہور کے درمیان کہ مشہور نے فضولی میں سے شمار کیا ہے کس چیز کو؟ کہ اگر معلوم ہو جائے فضولی کو کس چیز کا علم ہو جائے؟ رضا مالک کا علم ہو جائے، تو مشہور نے کہا کہ رضا مالک کے بارے میں علم ہونے سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اظہار باللفظ کے ذریعے سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہوتا ہے، جس کو ہم اذن کہتے ہیں۔ میں شیخ ان کے خلاف ہیں، کہنے کہ اجماع کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، وہ اللہ جو ہے رضا کا اگر علم ہو جائے، رضا ہو، حتیٰ شیخ نے یہ بھی بیان کیا پہلے کہ صرف رضا کا ہونا کافی ہے، اگرچہ فضولی کو معلوم نہ بھی ہو اس رضا کا، کہ رضا مقارن اگر ہے تو وہ معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہوتا ہے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، شیخ پھر ان مشہور کے حق میں تائیدات لے کر آ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مطلق رضا کافی نہیں ہے بھائی معاملے لازم ہونے کے لیے، اس کی تائید کیا ایک چیز کرتی ہے؟ انہ لو کان مجرد الرضا ملزما، اگر مجرد رضا ملزم ہوتی تو کان مجرد الکراہہ فسخا، پھر صرف کراہت قلبی فسخ شمار ہونا چاہیے، چونکہ کراہت الرضا مقابلے میں ہے، قرینہ مقابلہ کا تقاضا یہ ہے، پھر کراہت فسخ شمار ہونا چاہیے۔ فیلزم عدم وقوع بیع الفضول مع نہی المالک، پھر بیع فضولی چونکہ نہی سابق کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے وہاں بیع فضولی درست نہیں ہونا چاہیے، لأن الکراہہ الحاصل حینہ، اس لیے کہ حین العقد جو کراہت حاصل ہے وہ بعد العقد ولو آن ما ہو تو تکفی فی الفسخ ہونا چاہیے، بل یلزم عدم وقوع بیع المکرہ اصلا، بلکہ بیع مکرہ بھی واقع نہیں ہونا چاہیے۔
وہ حالانکہ مشہور فقہا سب نے کہا ہے کہ جو ہے کیا ہے بے مکرہ درست ہے، اللہ مگر استدراک کہ یہ جو کہا نا کہ لو کان مجرد رضا ملزم کان مجرد الکراہ فسق وغیرہ، اس پر استدراک کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں الا ان یلتزم، ملتزم ہو جائے کس چیز کا، بعدم کون مجرد الکراہ فسقا وان کان مجرد الرضا اجازہ، کہ ملتزم ہو جائے کہ جو ہے مجرد کراہت فسق نہیں ہے اما مجرد رضا اجازہ ہے۔ وہ الزام کس لیے، اس لیے کہ ہم اس ملازمے کے قائل نہیں ہیں کہ کس چیز کا ملازمہ، کہ ملازمہ یہ کہ اگر مجرد رضا بلے سبب لزوم عقد بن سکتی ہے تو پھر مجرد کراہت کیا ہے سبب و بطلان بننا چاہیے، اس ملازمہ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ بلے وجہ انکار کیا ہے، وجہ انکار یہ ہے کہ جو ہے مجرد رضا سبب لزوم بننے کے لیے دلیل ہے، اما مجرد کراہت مانے ہے صحت معاملہ کے لیے، ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس ملازمے کے قائل نہیں ہے کہ جہاں رضا کے ذریعے سے اگر معاملہ درست ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے کراہت کے ذریعے سے کراہت باطنی کے ذریعے سے معاملے کو باطل کرنا چاہیے، چونکہ قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے اس ملازمے کے ہم قائل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ رضا کے کافی ہونے پر دلیل موجود ہے، اما جو ہے کراہت باطنی کے بطلان کے لیے کافی ہونے پر جو ہے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہے بلے اور جہاں رضا ہو وہاں پر عقد لازم ہوتا ہے، اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے کہ جو ہے پھر جہاں رضا نہ ہو کراہت ہو تو وہاں پر جو ہے معاملہ باطل ہوگا، کراہت باطنی ہو تو معاملہ باطل ہوگا، یہ مفہوم بھی اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک الحمدللہ تنبیہ ثانی مکمل ہو گئی۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں تنبیہ ثالث میں۔ فرماتے ہیں کہ من شروط الاجازہ اللہ یسبق الرد، بار بار تکرار ہوا ہے، اجازہ کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جو ہے اجازت سے پہلے رد واقع نہ ہو، مالک کی طرف سے، مجیز کی طرف سے رد صادر نہیں ہوا ہو۔ اذ مع الرد ينفسخ العقد، اس لیے کہ رد کرنے کے بعد پھر جو ہے عقد فسخ ہو جاتی ہے، فلا يبقى ما يلحق الاجازہ، پھر موضوع اجازہ ہی باقی نہیں رہتا تاکہ پھر بعد میں اجازہ کا کوئی فائدہ ہو۔ والدلیل علی کیا ہے، بعد ظہور الاجماع بل التصریح به فی کلام بعض مشائخنا، بعض کلمات سے اجماع ظاہر ہوتا ہے بلکہ بعض کلام فقہا سے جو ہے تصریح بالاجماع ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہے دلیل، خبر ان الاجازہ انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، اجازہ کی وجہ سے مجیز کیا قرار پاتا ہے، عقد کے دو طرف، یعنی احد طرفی العقد، چونکہ عقد کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف یہ مجیز واقع ہوتا ہے، کب، اجازہ کی وجہ سے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِالْوَفَاءِ بِالْوَقْتِ، وَإِلَّا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ میں وجوب وفا کا جو حکم ہے اس کا جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتا وجوب وفا کا، لما عرفت من ان وجوب الوفا کہاں پر ہے، انما هو فی حق العاقدین ہے، او من قام مقام العاقدین جو کہ مالکین ہیں، وقد تقرر ان من شروط الصیغہ الا يحصل بین طرفی العقد، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو ہے شروط صیغہ میں سے کہ اللہ یحصل بین طرفی العقد، طرفین عقد کے درمیان حاصل نہ ہو، ما وہ چیز یسقطہما جو طرف عقد کو ساقط کرے، ان صدق العقد، صدق عقد سے ان کو ساقط کرے، الذی وہ بلے صدق عقد کے الذی وہ فی معنی المعاہدہ، ایک معاہدہ ہے، اب معاہدہ اگر توڑ دے کوئی چیز تو پھر جو ہے بعد میں اجازہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد فرماتے ہیں مع ان مقتضى سلطنت الناس علی اموالہم، قاعدہ سلطنت کی بنا پر تأثیر الرد فی قطع علاقت الطرف الآخر عن ملکہ، چونکہ میں مالک ہوں، میں نے اجازت نہیں دی ہے بلے اور میں نے رد کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، طرف آخر جو مشتری جو خریدنے والا ہے
اس بھلے اس کے علقے کو میں توڑ رہا ہوں، بھلے میری ملکیت میں اس کا دخل نہیں ہے، یہ قاعدہ سلطنت میں یہاں استعمال کر سکتا ہوں۔ فلا یبقى ما یلحق الاجازہ، پھر توڑنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی کہ جس کے ساتھ اجازت تعلق رکھے۔ نعم، لیکن جو ہے ایک روایت ہے کہ جہاں رد کے بعد کیا ہے اجازہ فائدہ مند ہے، جو کہ پہلے گزر گئی۔ الصحیح الوارد فی بیع الولیدہ، صحیح محمد ابن قیس ظاہراً یہ ہے کہ وہاں پر شیخ اعظم نے یہ استظہار کیا کہ جو ہے صدر روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے رد مالک کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظاہر فی صحت الاجازہ بعد الرد، مگر وہاں پر بھی بیان ہوا کہ جو ہے تفصیلی جواب وہاں پر بیان ہوا، لیکن یہاں شیخ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں اللہم الا یقال ان الرد الفعلی کاخذ المبیع، مثلا جو رد فعلی ہے جیسا کہ وہ مبیع کو اٹھانا، غیر کافی نہیں ہے رد واقع ہونے کے لیے، بل لابد من انشاء الفسق، انشاء فسق کرنا ضروری ہے لفظ کے ذریعے سے، فسخت بطلت، اس طرح سے نہیں کہ جو ہے فعل کے ذریعے سے۔ یہ ایک توجیہ بیان کرتے ہیں، مگر اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے کہ بھائی ودعوى أن الفسق هنا ليس بأولى من الفسق في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل، بھئی یہاں باب فضولی میں جو فسق ہے یہ اولا اور افضل نہیں ہے اس فسق سے جو عقود لازمہ میں ہوتا ہے۔ عقود لازمہ میں فسق کے ذریعے سے اگرچہ فعل کے ذریعے سے ہو تو وہاں فسق واقع ہوتا ہے، لیکن یہاں باب فضولی میں فعل کے ذریعے سے فسق واقع نہیں ہوتا کہنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یعنی عقود لازمہ میں فضولی کے علاوہ عقود لازمہ میں اگر فسق فعل کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ادھر بطریق اولا ہونا چاہیے۔ یہ اولویت کیوں؟ اولویت کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے کسی مقام پر بیان ہوا ہے، عقود لازمہ میں بھلے رفع ہے، رفع یعنی عقد متحقق ہو چکی ہے، تمام اعتبارات سے کوئی شرط فوت نہیں ہے، اس کے باوجود بعد میں اگر جو ہے فعل کے ذریعے سے فسق کرے تو فسق متحقق ہوتی ہے۔ اور باب فضولی میں رفع نہیں ہے، دفع ہے، بھلے یعنی ابھی تک ملکیت آئی نہیں ہے اور جو ہے فعل کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے فسق کر رہے ہیں یا لفظ کے ذریعے سے فسق کر رہے ہیں، تو باب فضولی میں دفع ہے، فسق نہیں ہے، بھلے دفع ہے، رفع نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے بھلے فعل کے ذریعے سے فسق نہیں ہونا یہ قابل تأمل ہے۔ اسی لیے یوں کہنا چاہیے کہ عقود لازمہ میں جب فعل کے ذریعے سے بھلے رفع ممکن ہے جو کہ رفع ثقیل ہے، رفع میں تکلف زیادہ ہے، اس کے باوجود وہاں پر فسق ممکن ہے، تو یہاں جو ہے دفع اخف ہے، دفع کرنا اخف ہے، یہاں بطریق اولا فعل کے ذریعے سے حاصل ہونا چاہیے۔ رفع اور دفع کی مشہور مثال تاکہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، ایک دفعہ شیر گھر میں گھسا ہے پھر آپ اس کو نکال رہے ہیں تو یہ کیا ہے گا؟ رفع ہے، یعنی ایک چیز وارد ہوئی ہے اور آپ پر اٹیک کر چکا ہے اس حیوان نے، اب اس کو ہٹانا کیا ہے؟ رفع ہے، یہ ثقیل ہے۔ اور ایک دفعہ شیر انٹر نہیں ہوا گھر میں، حدود میں بھی داخل ہوا ہے، وہاں سے بگانا آسان ہے، یہ ہے دفع۔ تو باب فضولی میں دفع ہے، باب عقود جائزہ میں کیا ہے؟ رفع ہے۔ جب وہاں فعل کے ذریعے سے فسق ہو سکتا ہے، رفع ہو سکتا ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ دفع میں بطریق اولا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یدفعها، اس دعویٰ کو دفع کر رہا کیا؟ ان الفعل الذي يحصل به بل الفسق، وہ فعل جس کے ذریعے سے فسق حاصل ہوتا ہے وہ فعل لوازم ملک المبیع، ہاں ملک مبیع کے لوازم کو انجام دینے سے فسق حاصل ہوتا ہے، مثلا وطی کرنا، آزاد کرنا، نحویہ، ہر فعل نہیں، لا مثل اخذ المبیع، نہیں کہ مبیع کو جا کے اٹھانا، ہر فعل کے ذریعے سے فسق نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوازم ملک کو انجام دینے، جیسے کہ وطی کرے کنیز کے ساتھ یا آزاد کرے، بلے یہ فسق ہے۔ وبالجملة خلاصة الكلام فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقع عقب الفسق، فسق کے بعد، رد کے بعد جو اجازہ واقع ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ فإن سلم ظہور الروایہ، اگر روایت کے ظہور کو تسلیم بھی کیا جائے کہ جو ہے بلے فعل کے ذریعے سے فسق ہوتا ہے، تو فإن سلم ظہور الروایہ فی خلافہ، بلے
فی خلاف عدم الاعتبار بالاجازہ، اس کے خلاف اگر پھر بھی تسلیم کیا جائے تو فلیطرح او یؤول، اس کو جو ہے اس روایت کو چھوڑنا پڑے گا یا اس روایت کی تعویل کی جائے گی۔ مثلا جیسا کہ روایت محمد ابن قیس میں یہ گزر گیا کہ جو جاریہ کو اخذ کرنے کا حکم کیا مولا نے، وہ رد کے باب سے نہیں بلکہ جو ہے اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ تو جہاد روایت محمد ابن قیس میں تفصیلات گزر گئی ہیں۔ الحمدللہ یہ تنبیہ ثالث مکمل ہو گئی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔